دیا وہ آپ ہم تک پہنچائیں تاکہ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے خدا سے وہ برکتیں پائیں جو خدا باپ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جی پاسٹر جی آپ بہت اچھا کلام سکھاتے ہیں، اس لیے ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں۔ جی پاسٹر اشرف صاحب۔ تھینک یو ویری مچ بھائی ولیم۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند کا روح القدس یقیناً ہماری رہنمائی کرے گا جب آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیدائش کے دن کو منانے والے ہیں۔ آپ اس پر بہت سے پیغامات سنیں گے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو کرسمس کے اس موقع پر نہ ملیں، اور وہ ہے کہ یسوع مسیح کا نسب نامہ، جس کے متعلق بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کے نسب نامے آپ کو دو اناجیل میں ملتے ہیں، ایک لوکا رسول کی انجیل میں اور دوسرا آپ کو ملتا ہے متی رسول کی انجیل میں۔ لیکن حقیقت میں یہ چار نسب نامے ہیں چاروں اناجیل میں۔ متی کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل جو ہے اس میں ابراہیم سے شروع کیا گیا ہے، اور جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جہاں پر تو اس نے یسوع مسیح سے شروع کر کے آدم تک لے جاتا ہے۔ بہت سی باتیں جو ہیں نا وہ ان دونوں نسب ناموں میں جو درج کی گئی ہیں وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ الہامی کتابیں نہیں ہیں۔ بہت سی باتیں کیوں؟ اس لیے کہ ان میں نام فرق ہے۔ نام فرق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی شخص کا نسب نامہ اس میں نام فرق ہوں، بڑا عجیب لگتا ہے۔ لوکا رسول اور متی رسول کی انجیل میں 14 نام فرق ہے، 14، حتیٰ کہ مریم کے والد کا نام ایلی، جو یوسف کو نام دیا گیا ہے لوکا رسول کی انجیل میں، اور متی کی انجیل میں اس کے باپ کا نام یعقوب بتایا گیا ہے، لوکا کی انجیل میں اس کے باپ کا نام ایلی بتایا گیا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ آج ہم ان تمام باتوں کو سیکھنے والے ہیں۔ تو متی بیسیکلی بادشاہ کی نسل سے، یہودی تھا وہ یہودیوں کو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ کی نسل سے، داؤد کے تخت کا اصل حقدار یسوع مسیح ہے۔ اس لیے وہ تمام طرح کا نسب نامہ جو بادشاہوں کی لڑی سے آتا ہے اس نے وہ بیان کیا ہے۔ مرکز بنیادی طور پر یسوع مسیح کو ایک خادم کے روپ میں پیش کرتا ہے، ایک نوکر کے روپ میں پیش کرتا ہے، لہذا وہ اس کا نسب نامہ پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ خادم کے نسب نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوکا رسول جو غیر اقوام سے جس کا تعلق تھا، وہ یسوع مسیح کو انسانیت کا نجات دہندہ بتاتا ہے۔ جب انسانیت کا نجات دہندہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کا نسب نامہ بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، یعنی وہ اس کے نسب نامے کو آدم تک
ले जाता है। यूहन्ना यीशु मसीह का नस्बनामा किस तरह पेश करता है? वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहता है। उसका मतलब यह है कि वो शुरू से है, लिहाजा उसका नस्बनामा पेश करने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको शायद बहुत कम ऐसे मौकाजात मिले कि आप इन्हें सीख सके। तो आइए हम बाइबल की तरफ मुतवज्जो होते हैं और देखते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के नस्ब नामे को किस तरह बयान करती है। लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का नस्ब नामा। यहां पर आपको देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब लूका रसूल की इंजील में देखेंगे तो वहां पर आपको यीशु मसीह का लफ्ज नजर नहीं आएगा नस्ब नामे में, लेकिन इसमें उसने बार बार मसीह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो इसलिए लूका रसूल को इसलिए जरूरत पेश नहीं है कि वो यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में पेश कर रहा है, मत्ती रसूल उसको बादशाह के रूप में पेश कर रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह का जो नस्ब नामा है वो इतना फर्क क्यों है। हमें पता चलता है कि इब्राहिम का तल्लक उस नस्ल से था जो वादा के मुताबिक वारिस है। लूका की अंजील में आदम तक उसके नस्ब नामों को ले जाया गया है, जिसका मतलब यह है कि वो खलक की गई नस्ल से उसका तल्लक है। ओके, दो रेसेस याद रखिएगा, एक वादा के मुताबिक, दूसरा तखलीक से तल्लक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जब हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो नस्ल है जिसको बुलाया गया है वो वारिस है, ना कि वो नस्ल जो आदम के जरिए खलक हुई थी। ओके, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इब्राहिम की नस्ल जो वादा के मुताबिक थी उसमें इसराइली और गैर इसराइली शामिल सब है। किस तरह? आइए रोमियो 9 बाब उसकी 6 से 8 आयत हम पढ़ते हैं। रोमियो का खत उसका 9 बाब और उसकी 6 से 8 आयत। यहां पर कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन यह बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, नस्ल के एतबार से वो इसराइली नहीं, जो इसराइल की औलाद है। और फिर लिखता है, और खुदा इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इज़हाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। यहां पर आपको पता चलता है कि इसराइली कौन है, वो जो वादे के मुताबिक है। इसके अलावा हम गलतियों 3 बाब उसकी 7, 9 और 29 आयत पढ़ेंगे। गलतियों 3 बाब उसकी 7 आयत। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, जो ईमान वाले, ना कि नस्ल के एतबार से। और फिर 9वीं आयत में क्या लिखा है?
बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। तो हम जब ईमान रखते हैं तो फिर हम इब्राहिम के फर्जंद हैं। यानी जो वादा की हुई नस्ल है उसमें इसराइली और गैर इसराइली दोनों शामिल होते हैं। इसराइली वो कौम के एतबार से नहीं, दोबारा मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि उनकी कौमियत के एतबार से, अगर उनका ईमान मसीह पर है तो फिर वो नस्ल गिने जाते हैं। फिर मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं और वो है 29 वर्स 29 आयत, और जहां पर लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। तो हकीकी इस्राएली वो हैं जो हकीकत में उसके हुक्मों को मानने वाले हैं, उसके मुताबिक, वादा के मुताबिक उसके वारिस हैं। आपको पता है कि लूका रसूल यीशु मसीह को, जैसे मैंने कहा कि टाइटल मसीह का नहीं देता, क्योंकि वो एक उसको इंसान के रूप में पेश कर रहा है, और इंसान के रूप में पेश करने की वजह से यीशु मसीह तमाम इंसानियत के लिए निजात दहिंदा बनता है। एक नाम आपको जो बड़ा नुमाया है, सुलेमान का नाम आपको नजर आता है। सुलेमान को मसीह का हम असर कहा जाता है। किस तरह? क्यों? क्योंकि वो दाऊद के तख्त पर बैठा था। उसने मकदस को तमीर किया था। दो चीजें हैं, एक बादशाहत कायम की, एक मकदस बनाया। यीशु मसीह और भी आज दो काम करता है। एक तीसरी भी बात थी, उसमें अकल और फहम भी उसको दिया गया था। यीशु मसीह आज ईमानदारों की मकदस बनाता है। मकदस, ईमानदारों की मकदस। बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ गॉड, द चर्च। खुदावंद, आपको पता है कि हैकल बनाने के प्रोसेस में है, और वो ईमानदारों की हैकल यानी उसकी कलीसिया की तमीर कर रहा है। और फिर दूसरी बात, सुलेमान ने बादशाहित काम की, यीशु मसीह यहां इस जमीन पर खुदा की बादशाहत कायम करने के प्रोसेस से गुजर रहा है। और तीसरी बात, यीशु मसीह के पास हिकमत के अल्फाज हमारे लिए आज हैं। दूसरा एक टाइप ऑफ क्राइस्ट जो है ना, वो आइजक है। आइजक किस तरह, इज़ाक किस तरह एक टाइप ऑफ क्राइस्ट बनता है? पहली बात ये कि उसने दो चीजें की हैं। उसने अपने बाप के हुक्म को अपनी जान से बढ़कर माना है, और दूसरी बात ये कि उसने अपनी बीवी गैर अक़वाम से लिया। तो यीशु मसीह ने अपनी वादा के मुताबिक, यीशु मसीह ने हमेशा अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है। आप बाइबल मुकद्दस में बार बार इस चीज को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है। दूसरी बात कि यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी जब इज़ाक ने पूरी की, तो उसके बाद वो फिर से जिंदा हुआ, और इसी तरह यीशु मसीह भी दोबारा जिंदा हुआ। उसने गैर अक़वाम से बीवी ली, आज कलीसिया
11 अक़वाम पर तामीर की गई है, और ये कलीसिया यस्सु मसीह की दुल्हन कहलाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाम इस यस्सु मसीह के इस नस्ब नामे में दिए गए हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। हर नाम, मैंने हर नाम को बड़ी अच्छी तरह जानने की कोशिश की है जेनियालॉजी में, तो मुझे तो हर नाम में वो चीज़ें याद नज़र आती हैं, शायद अगर आप मुतालिया करें तो आपको भी वही नज़र आएगा। इब्राहिम, इसहाक और फिर याकूब, इसहाक के 2 बेटे थे ना, उनमें से एक का चुनाव किया गया और उसी से नस्ल कहलाई। ना तो इसहाक के भाइयों का नाम है, ना याकूब के भाइयों का नाम है, बल्कि आप अगर देखें तो आपको पता चलता है कि यहूदा के भाइयों का नाम इसमें शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वादा के मुताबिक वही वारिस है, उससे पहले वाले नहीं। थोड़ी देर के लिए यहां पर आपको 5 औरतों के नाम यीशु मसीह की जेनियालॉजी में नजर आते हैं, यीशु मसीह के नस्ब नामा में नजर आते हैं। उसमें सरे फरिश्त नाम हम मरियम का लेते हैं, लेकिन इसके अलावा 4 नाम जो है ना, उन पर आपको भी डाउट होंगे कि ये कैसे यीशु मसीह के नस्ब नामे में शामिल हो गए। उसमें एक तिमर है, तिमर का पता है आपको, यहूदा की बहू। दूसरा नाम राहब, यरीहो की प्रोस्टिट्यूट। तीसरा नाम रूत का, और चौथा नाम बैतसबा का दिया गया है। इन चारों नामों पर आपको पता चलेगा कि ये 4 नाम जो हैं ये तो गैर अक़वाम से हैं। तिमर, राहब, रूत, बैतसबा, हिदन। यीशु मसीह के नस्ब नामे में ये नाम, यीशु मसीह यकीनन हर एक से प्यार करता है, और इन 4 खवातीन तो उनकी जिंदगी गुनाह भरी जिंदगी थी, इसके बावजूद उनके नाम आपको यीशु मसीह के नस्ब नामे में नजर आते हैं। मतलब क्या? खुदा हर उस शख्स को कबूल करने के लिए तैयार है, चाहे वो कितना भी गुनाहगार है। जब वो उसके पास आता है तो वो उसे कबूल करता है, नो मैटर हाउ मच सिनर यू आर। आपका तल्लक किसी नस्ल से हो, किसी तरह से भी हो, खुदावंद उन लोगों को चुनता है जो उसे कबूल करते हैं, जो उसकी खातिर सब कुछ छोड़कर उसके लिए अपनी जान देने तक वफादार रहते हैं। खुदा उनको चुन लेता है। जब हम राहब का नाम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये औरत कौन थी? ये तो बुत परस्त खतून थी, तवाइफ थी, लेकिन उस शहर से उसका तल्लक था जिसको ताहयात लानती शहर करार दिया गया था, कर्स बाय गॉड। यशवा 6:26 आयत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उसने खुदा को कबूल किया, खुदा के लोगों में शामिल हुई, तो उसकी शादी सुलेमान से हुई, जो एक यहूदा के कबीले का सरदार था, और उस कबीले से बोज, और फिर आपको पता है जैसी और दाऊद और दूसरे लोग।
آپ کے بیک گراؤنڈ سے کوئی فرق خدا کو نہیں پڑتا اگر آپ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق خدا کو نہیں پڑتا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے، ماضی میں آپ کس طرح چلتے رہے ہیں۔ خدا سے اس سے غرض نہیں ہے میرے عزیزو، خدا کو غرض ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو قبول کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بوز کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ روت کے ساتھ۔ روت کون تھی؟ موابی، جسے خدا نے کہا کہ 10 پشتوں تک کوئی شخص موابیوں کے لیے یہ حکم تھا۔ استثنا 23 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیے۔ استثنا 23 باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پر لکھا ہے کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ کسی کو یہاں پر تو کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے۔ میرے عزیزو، خدا کن لوگوں کو چنتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا حکم کیا تھا؟ کس طرح یہ بیوہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہے؟ کبھی بھی 10 پشتوں تک ناقابل قبول عورت کو خدا نے قبول کیا۔ اور بوز کی مدر کا نام رحب اور اس کی بیوی کا نام روت تھا۔ یہ ہے یسوع مسیح کا نسب نامہ۔ خداوند کے وعدے یقیناً ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کس سے ہے، آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے، لیکن جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر جانیے کہ خدا نے آپ کے گناہوں کو ماٹا ڈالا ہے۔ کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ خداوند کی قدرت سے اس کے ساتھ منسلک، اس شرف سے کے ذریعے آپ کا چناؤ کیا گیا ہے، قانون کے شریعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ وعدے کے اعتبار سے میرا اور آپ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ اب اگر لوکا رسول کا نسب نامہ پڑھیں تو میں نے کہا کہ وہاں پر 14 نام فرق ہیں۔ کس طرح؟ اوکے، دیکھیں متی رسول جو ہے نا، وہ داؤد کے بیٹے کا نام سلیمان بتاتا ہے، بادشاہ کا نسب نامہ وہ پیش کر رہا ہے اور اس طرح وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن لوکا رسول جو ہے وہ داؤد کے بیٹے کا نام ناتن بتاتا ہے۔ اس طرح وہ آگے چلتے ہوئے 14 ناموں کے فرق کے ساتھ ایلی تک پہنچتا ہے، اور متی رسول جو ہے وہ جوزف تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ متی رسول کی انجیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام یوسف کے باپ کا نام یعقوب بتایا گیا ہے،
لیکن لوکا میں ایلی بتایا گیا ہے. تو یہ کس طرح ہے؟ غور سے سنیے گا. لوکا رسول جب داؤد کے بیٹے ناتن کا نام بتاتا ہے تو وہ بیسیکلی مریم کے نسب نامے کو لے کر چل رہا ہے. مریم کے والد کا نام ایلی تھا. یوسف کے باپ کا نام یعقوب تھا. لیکن یہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ اس کو لے کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل کیسے الہامی ہوگی، ایک ہی شخص کے دو نسب نامے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دو حوالہ جات ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. ایک ہے گنتی کی کتاب میں، اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے، دونوں ہی گنتی کی کتاب میں ہے، تو یہاں دونوں حوالوں میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی قبیلے کی میراث دوسرے قبیلے میں نہیں جائے گی. منسی کی کچھ بیٹیاں تھیں جو موسیٰ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کسی کی میراث کسی بھی قبیلے کے اندر منتقل نہیں کی جائے گی. اور بنی اسرائیل میں یہ قانون واضح کر دیا گیا کہ اگر کسی شخص کی اکلوتی اولاد صرف اور صرف بیٹی ہے تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ شخص اس کے باپ کا نام لے گا. لہذا یوسف کی شادی جب مریم کے ساتھ ہوئی تو اس نے مریم کے باپ کا نام اپنایا، کیونکہ مریم ایلی کی اکلوتی اولاد تھی. تو اس کے لیے گنتی 27 باب اس کی 1 سے 8 اور گنتی 36 باب اس کی پہلی 12 آیات میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا تھا اور کس طرح بنی اسرائیل نے یہ قانون واضح کیا تھا. تو یہ یسوع مسیح کا نسب نامہ تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف کیا کہ یسوع مسیح کا نسب نامہ کیسے ہونا چاہیے. پہلی 14 پشتیں، پھر 14 اور پھر 14. پہلی 14 پشتیں اسیری سے پہلے کی، پھر 14 پشتیں اسیری کے بعد کی، اور پھر اس کے بعد مسیح تک 14 پشتیں بنتی ہیں. تو یسوع مسیح کے نسب نامے کو بعض اوقات ہم بالکل ایسے رد کر دیتے ہیں. نام ہے یار، ٹھیک ہے، بس نام ہے. لیکن جب ان ناموں کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو خدا کا عظیم پیغام ملتا ہے. جب بھی آپ آئندہ ان ناموں کو پڑھیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ خدا نے یہ نام کسی مقصد کے لیے یہاں پر رکھے ہیں. اس میں بہت سی باتیں ہیں، اتنی زیادہ کہ ہم اگر ان کا ذکر کرتے جائیں تو یہ ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ مثال کے طور پہ خداوند انہیں اسیری سے واپس کیوں لایا؟ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. کیا مقصد تھا اسیری پہ لانے کا؟ ان نے کون سا توبہ کر لی تھی؟ وہ تو بہت سے لوگ تو بت پرستی میں جکڑے گئے تھے، لیکن ان کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یہ خدا نے سنرب سے یا دوسرے
بادشاہوں کے اسیرین کے دوسرے بادشاہوں سے یہودا کے قبیلے کو محفوظ رکھا؟ کیوں خدا نے اس کو محفوظ رکھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ باقی 10 قبیلے تو اسیری میں چلے گئے، خدا انہیں بھی بھیج دیتا۔ خدا نے اس قبیلے کو کیوں محفوظ رکھا؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یہودا کے قبیلے سے خدا ان کی نسل چلے گی، یسوع مسیح اس قبیلے سے پیدا ہوگا۔ بابل سے واپس لانے کا مقصد یہ تھا۔ میکا کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں درج ہے کہ یسوع مسیح بیت الہم سے پیدا ہوگا، بیت الہم میں پیدا ہوگا۔ تو اگر وہ سیری سے واپس نہیں آتے تو پھر کس طرح یسوع مسیح بیت الہم سے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں بھی خدا کوئی اور طریقہ استعمال کرتا، لیکن یہودا کے قبیلے سے۔ پلوٹے کے لیے 3 برکات ہوتی تھی۔ پہلی برکت، وہ اپنے قبیلے کا کاہن ہوتا تھا۔ دوسری برکت، اس کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ تیسری برکت، وہ قبیلے کا سردار بھی ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ برکات ابراہیم سے اسحاق پر منتقل ہوئی، اسحاق سے یعقوب پر منتقل ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یعقوب کے پلوٹے کا نام روبن تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی برکت اس کو، 3 برکات میں سے ایک بھی نہیں ملی۔ کیوں؟ اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ جائیداد کا دو گنا حصہ کس کو ملا؟ یوسف کو ملا، منسی اور افراہیم کے روپ میں اس کو دیا گیا۔ کنگشپ، بادشاہت یہودا کے قبیلے میں گئی، اور کہن کا جو حصہ ہے وہ لاوی کے قبیلے کو ملا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اگر ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے تو خدا اپنا وعدہ پھر بھی پورا کرتا ہے، لیکن کسی اور طریقے سے۔ آئندہ جب آپ خدا کے نسب نامے کو پڑھیں تو بڑا غور سے پڑھیے گا۔ یقیناً اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا وہ پیغام پوشیدہ ہے جو شاید ہم ویسے ہماری نظروں سے نہ گزرے۔ خدا نے ان لوگوں کو چنا جو بدکار، بلکہ جن کے ساتھ آپ کسی طرح کا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن جب کوئی خدا کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو ایسے دور پھینکوں گا جیسے مشرق و مغرب سے دور ہے۔ خدا میرے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، صرف مجھے اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے نام اس جنیالوجی میں ملتے ہیں، اس نسب نامے میں ملتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ ان کے نام نہیں ہونے چاہیے، لیکن خدا ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ آج وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آج وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی بھی ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ Forget what you have done in the past۔ کوئی اس سے آج فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا تو مسیح سب کو بلاتا ہے۔ اس نے تمام طرح کی قومیں اس کی آپ کو اس کے نسب نامے کے اندر نظر آتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ سب کا نجات دہندہ ہے، صرف اسرائیلیوں کا نہیں ہے۔
اور حقیقی اسرائیلی آپ اور میں ہیں، جو وعدے کے مطابق وارث ہیں، نہ کہ نسل کے اعتبار سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔